اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو گیان ایوم تتو درشتا سے پریپورن ہے۔ كان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر پرکاشنا بھیجی کہ بے خبری میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی پرتشٹھا اور سمانت پد ہے۔ اس پر انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ ویکتی تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ واستوکتا یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ایشور ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر رات سنگھاسن پر وراجمان ہو کر وشو کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی انمتی کے بعد سفارش کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اتہ تم اسی کی بندگی کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اسی کی اور تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی شروعات وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ان کو انصاف کے ساتھ اچھا بدلہ دے، اور جنہوں نے انکار کی نیتی اپنائی وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں، ستیہ کے اس انکار کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے۔ والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو پرکاشمان بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک نشچت کر دیں تاکہ تم اس سے ورشوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ ستیانکول ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو گیانوان ہیں۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو استیہ دیکھنے اور استیہ کاریہ کرنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ واستوکتا یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور سنتشٹ ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کی اور سے اساودھانی برت رہے ہیں، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ان کا انتم ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کے بدلے میں جن کا ارجن وہ اپنی اس غلط دھارنا اور غلط نیتی کے کارن کرتے رہے۔
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ اور یہ بھی ستیہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ارتھات جنہوں نے ان سچائیوں کو مانا جو اس کتاب میں سامنے لائی گئی ہیں اور اچھے کام کرتے رہے، انہیں ان کا پالن کرتا رب ان کے ایمان کے کارن سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ وہاں ان کی پکار یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا انت اس پر ہوگا کہ ساری تعریف سارے جہان کے رب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَيُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا ہے جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو کام کرنے کی ان کی مہلت کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی کٹھن سمے آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ مانو اس نے کبھی اپنے کسی برے سمے پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح مریادہ کا النگھن کرنے والوں کے لیے ان کی کرتوتیں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ لوگو، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا جب انہوں نے ظلم کی نیتی اپنائی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان کو سویکار ہی نہ کیا۔ اس طرح ہم اپرادھیوں کو ان کے اپرادھوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے کرم کرتے ہو۔ إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بدلے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ سنشودھن کرو۔ اے نبی، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی اور سے اس میں کوئی پریورتن کر لوں، میں تو بس اس پرکاشنا یعنی وحی کا انویائی ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کا آدیش نہ مانوں تو مجھے ایک بڑے بھینکر دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ اور کہو اگر اللہ کی اچھا یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا
اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا؟ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں، کیا تم بدھی سے کام نہیں لیتے؟ أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ سے جوڑے یا اللہ کی واستوک آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً اپرادھی کبھی سفلتا پراپت نہیں کر سکتے۔ يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کو پوچھ رہے ہیں جو ان کو نہ ہانی پہنچا سکتے ہیں نہ لابھ، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور اچ ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ شروع میں سارے انسان ایک ہی سمودائے یعنی امت کے تھے، بعد میں انہوں نے وبھن دھارنائیں اور پنتھ بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی اور سے پہلے ہی ایک بات نشچت نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ پرسپر وبھید کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی اور سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک اور ادھیکاری تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت یعنی دیالوتا کا مزہ چکھاتے ہیں تو ترنت ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں۔ الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں جل اور تھل کی سیر کراتا ہے۔ اتئیو جب تم نوکاؤں میں سوار ہو کر انوکول ہوا پر پرسن اور خوشی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر اچانک پرتیکول ہوا کا زور ہوتا ہے اور ہر اور سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس سمے سب اپنے دین دھرم کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نکال دیا تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ لما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ ستیہ سے ہٹ کر زمین میں ودروہ کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہارا یہ ودروہ تمہارے ہی وردھ پڑ رہا ہے۔ دنیا کی زندگی کے تھوڑے دنوں کے مزے ہیں، لوٹ لو،
پھر ہماری اور تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس سمے ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ یہ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں چور ہو کر تم ہماری نشانیوں کی اندیکھی کر رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے ہم نے جل برسایا تو زمین کی اپج جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر ٹھیک اس سمے جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں ان سے لابھ اٹھانے کی سامرتھیہ پراپت ہے، اچانک رات کو یا دن کو ہمارا آدیش آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ مانو کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تم اس استھائی زندگی کے دھوکے میں پڑ رہے ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی اور بلا رہا ہے۔ راہ پر لانا اس کے ادھیکار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا مارگ دکھا دیتا ہے۔ الذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اپنایا ان کے لیے بھلائی ہے اور اس کے علاوہ انوگرہ، ان کے چہروں پر کالک اور رسوائی نہ چھائے گی، وہ جنت کے ادھیکاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، رسوائی ان پر چھائی ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسا اندھکار چھایا ہوا ہوگا جیسے رات کے کالے پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے پاتر ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ جس دن ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنے نیایالے میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے ساجی ٹھہرایا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے ساجیدار بھی۔ پھر ہم ان کے بیچ سے اجنبیت یعنی اپریچتتا کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے ساجیدار کہیں گے کہ تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے۔ كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين۔ ہمارے اور تمہارے بیچ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس بندگی سے بالکل بے خبر تھے۔ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اس سمے ہر ویکتی اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا،
सब अपने वास्तविक मालिक की ओर फेर दिए जाएंगे और वे सारे झूठ जो उन्होंने घड़ रखे थे गुम हो जाएंगे। ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ उनसे पूछो कौन तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता है? ये सुनने और देखने की शक्तियां किसके अधिकार में हैं? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन इस विश्व की व्यवस्था का उपाय कर रहा है? वे जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो फिर तुम सत्य के विरुद्ध चलने से परहेज नहीं करते? फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ इल्ला अद-दलाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। तब तो यही अल्लाह तुम्हारा वास्तविक रब है, फिर सत्य के बाद पथभ्रष्टता के सिवा और क्या बाकी रह गया? आखिर ये तुम किधर फिराए जा रहे हो? ذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ ऐ नबी देखो, इस तरह नाफरमानी करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सत्य घटित हो गई कि वह हरगिज नहीं मानेंगे। हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु फअन्ना तुअफकून। इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में कोई है जो सृष्टि का आरंभ भी करता हो और फिर उसकी पुनरावृत्ति भी करे? कहो वो केवल अल्लाह है जो सृष्टि का आरंभ भी करता है और उसकी पुनरावृत्ति भी। फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़्क़ कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़्क़ अफमन यहदी इलल हक़्क़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहद्दी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ तहकुमून। इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में से कोई ऐसा भी है जो सत्य का मार्ग दिखाता हो? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो सत्य का मार्ग दिखाता है। फिर भला बताओ जो सत्य का मार्ग दिखाता है वो इसका ज्यादा हक रखता है कि उसका अनुसरण किया जाए, या वो जो खुद मार्ग नहीं पाता ये और बात है कि उसको मार्ग दिखाया जाए। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो? वास्तविकता ये है कि उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ अटकल और गुमान के पीछे चले जा रहे हैं, हालांकि अटकल सत्य की जरूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। मा कान हाज़ल क़ुरआन अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। और ये कुरान वो चीज नहीं है जो अल्लाह की प्रकाशना यानी वही और शिक्षा के बिना रचा जा सके, बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका था उसकी पुष्टि और विशिष्ट किताब का विस्तार है। इसमें कोई शक नहीं कि ये विश्व के शासक की ओर से है। अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिहि वदअू मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद रच लिया है? कहो अगर तुम अपने इस इल्जाम में सच्चे हो तो एक सूरा इस जैसी रच कर लाओ और एक अल्लाह को छोड़कर जिस जिस को बुला सकते हो सहायता के लिए बुला लो। कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही वलम्मा यअतिहिम तअवीलुहु
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ واستوکتا یہ ہے کہ جو چیز ان کے گیان کی پکڑ میں نہیں آئی اور جس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے اکارن اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان بگاڑ پیدا کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا کرم میرے لیے ہے اور تمہارا کرم تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا چاہے وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا چاہے انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون۔ واستوکتا یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی لگے گی مانو یہ صرف ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس سمے سدھ ہو جائے گا کہ واستو میں بڑے گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ سیدھے مارگ پر نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ جن برے پریناموں سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، ہر حال میں انہیں آنا ہماری طرف ہی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت یعنی سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی سمودائے کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے نیائے کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر رتی بھر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کہو میرے ادھیکار میں تو خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی اچھا پر اولمبت ہے۔ ہر سمودائے کے لیے مہلت کی ایک اودھی ہے، جب یہ اودھی پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا۔ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ
इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए अपराधी जल्दी मचाएं? ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون क्या जब वो तुम पर आ पड़े उसी समय तुम उसे मानोगे? अब बचना चाहते हो, हालांकि तुम खुद ही इसके जल्दी आने की मांग कर रहे थे। ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो। जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसके बदले के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है? يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين फिर पूछते हैं, क्या वास्तव में ये सच है जो तुम कह रहे हो? कहो, मेरे रब की कसम, ये बिल्कुल सच है और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे प्रकट होने से रोक दो। لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون अगर हर उस व्यक्ति के पास जिसने जुल्म किया है सारी धरती का धन भी हो तो उस अजाब से बचने के लिए वो उसे फिदिया में देने को तैयार हो जाएगा। जब ये लोग उस अजाब को देख लेंगे तो दिल ही दिल पछताएंगे, मगर उनके बीच पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा, कोई जुल्म उन पर न होगा। अला इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द अला इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। सुनो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, सुन रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है मगर अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। वयुह्यी वयुमीतु वइलैहि तुरजऊन। वही जिंदगी प्रदान करता है और वही मौत देता है और उसी की ओर तुम सबको पलटना है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वहुदन वरहमतुन लिलमुमिनीन। लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से उपदेश आ गया है। ये वो चीज है जो दिलों के रोगों को चंगा करने के लिए है और जो उसे स्वीकार कर लें उनके लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ए नबी, कहो कि ये अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दया है कि ये चीज उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीजों से उत्तम है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिर रिज़्क़िन फजअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला कुल अल्लाहु अज़िन लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून। ए नबी, इनसे कहो, तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारी थी उसमें से तुमने स्वयं ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया? इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी अनुमति दी थी या तुम अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हो? वमा ज़न्नुल्लज़ीन यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामह इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। जो लोग अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाते हैं उनका क्या गुमान है कि क़यामत के दिन उनसे क्या मामला होगा। अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नजर रखता है, मगर बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो कृतज्ञता नहीं दिखाते। मा
تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے نبی، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے بیچ میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی رتی بھر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے چھپی ہو اور ایک سپشٹ چٹھے یعنی دفتر میں انکت نہ ہو۔ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے کسی ڈر اور رنج کا اوسر نہیں ہے۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے خدا سے ڈرنے کی نیتی اپنائی، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی سفلتا ہے۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں اس سے تو شوکاکل نہ ہو، پربھتو سارا کا سارا اللہ کے ادھیکار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ جان لو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کا مالک اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے من گڑنت ساجیداروں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے بھرم اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور صرف اٹکل بازیاں کرتے ہیں۔ والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ اور دن کو پرکاشمان بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کے سندیش کو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، پاک ہے اللہ، وہ تو نسپرہ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے، تمہارے پاس اس کے لیے آخر کیا پرمان ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تمہارے گیان میں نہیں؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اے نبی، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ ہرگز سفل نہیں ہو سکتے۔ في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ تھوڑے دنوں کی دنیا کی زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری اور ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس انکار کے بدلے میں جو وہ کر رہے ہیں ان کو بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله
فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ ان کو نوح کا وृتانت سناؤ، اس سمے کا حال جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے قوم کے بھائیو، اگر میرا تمہارے بیچ رہنا اور اللہ کی آیتیں سنا سنا کر تمہیں غفلت سے جگانا تمہارے لیے اسہیہ ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے ساجھیداروں کو ساتھ لے کر اپنا ایک سرومانیہ فیصلہ کر لو، اور جو یوجنا تمہارے سامنے ہو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری درشٹی سے چھپا نہ رہے، پھر میرے ورودھ اسے کریاتمک روپ دو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين۔ تم نے میرے اپدیش سے منہ موڑا تو میری کیا ہانی کی؟ میں تم سے کوئی پارشرمک نہیں مانگ رہا تھا، میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے آدیش دیا گیا ہے کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم یعنی ایشور کا آگیاکاری بن کر رہوں۔ كذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور پرینام یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ناؤ میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں اترادھیکاری بنایا، اور ان سب لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اتہ دیکھ لو کہ جنہیں چیتاونی دی گئی تھی اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، ان کا کیا پرینام ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے وبھن پیغمبروں کو ان کی قوموں کی اور بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر نہیں مانا۔ اس طرح ہم سیما سے آگے بڑھ جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی اور بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گرو کیا اور وہ اپرادھی لوگ تھے۔ لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ تو جب تمہارے پاس سے ستیہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا تم ستیہ کو یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے سامنے آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر سفل نہیں ہوا کرتے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر کشل جانکار جادوگر کو میرے سامنے حاضر کرو۔ لما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به
السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ اور جب انہوں نے اپنے انچھر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے وہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے ویرتھ کیے دیتا ہے، بگاڑ پیدا کرنے والوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ اور اللہ اپنے وچنوں کے دوارا ستیہ کو ستیہ کر دکھاتا ہے چاہے اپرادھیوں کو وہ کتنا ہی اپریہ ہو۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے کچھ نویوکوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور اپنی قوم کے سرداروں کے ڈر سے، جنہیں ڈر تھا کہ فرعون انہیں عذاب میں ڈالے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون کو زمین میں پربھتو پراپت تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی سیما پر رکتے نہیں ہیں۔ قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم واستو میں اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ نجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اور اپنی دیالوتا سے ہم کو ادھرمیوں سے چھٹکارا دے۔ اوحینا الی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة وأقیموا الصلاة وبشر المؤمنین۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو سنکیت دیا کہ مصر میں کچھ گھر اپنی قوم کے لیے پراپت کر لو اور اپنے ان گھروں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شوبھا اور مال دے رکھے ہیں، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے مارگ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال نشٹ کر دے اور ان کے دلوں پر ایسا ٹھپا لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ لقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ اللہ نے جواب دیا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، جمے رہو اور ان لوگوں کے مارگ پر ہرگز نہ چلنا جو گیان نہیں رکھتے۔ جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم نے اسرائیل کی سنتان کو سمندر پار کرا دیا، پھر فرعون اور اس کی سینائیں ظلم اور زیادتی کے ادیش سے ان کے پیچھے چلیں، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا
میں نے مان لیا کہ واستوک خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر اسرائیل کی سنتان ایمان لائی، اور میں بھی مسلم یعنی آگیاکاریوں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے شکشا سامگری بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہم نے اسرائیل کی سنتان کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور اتنت اتم زندگی کے سادھن انہیں پردان کیے، پھر انہوں نے پرسپر وبھید اسی سمے کیا جبکہ گیان ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے بیچ اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ متبھید کرتے رہے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اب اگر تجھے اس مارگ درشن کی اور سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر اوترت کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، واستو میں یہ تیرے پاس ستیہ ہی آیا ہے تیرے رب کی اور سے، اتہ تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، نہیں تو تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ واستوکتا یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا وچن سدھ ہو گیا ہے ان کے سامنے چاہے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان نہیں لاتے۔ لو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔ جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسا کوئی اداہرن ہے؟ لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے لابھ پرد سدھ ہوا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا اس کا کوئی اداہرن نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں اپمان کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک اودھی تک زندگی سے لابھانوت ہونے کا اوسر دے دیا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر تیرے رب کی اچھا یہ ہوتی کہ زمین میں سب ایمان والے اور آگیاکاری ہی ہوں تو زمین کے سارے واسی ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان والے یعنی مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ کوئی پرانی اللہ کی انمتی کے بنا ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ بدھی سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ لِيَنظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ
السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور چیتاونیاں آخر کیا لابھپرد ہو سکتی ہیں۔ هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ پھر جب ایسا سمے آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ ایمان والوں کو بچا لیں۔ يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دھرم کے بارے میں کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے ادھیکار میں تمہاری موت ہے۔ مجھے آدیش دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں۔ أن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين۔ اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ ایکاگر ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دھرم پر جما دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ستا کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے ادار انوگرہ کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے انوگرہیت کرتا ہے، اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ اے محمد کہہ دو کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی اور سے ستیہ آ چکا ہے، اب جو سیدھا مارگ اپنائے اس کا سیدھا مارگ گرہن کرنا اسی کے لیے لابھدایک ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے وناشکاری ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور اے نبی تم اس آدیش کا انوسرن کیے جاؤ جو تمہاری اور وہی یعنی پرکاشنا دوارا اوترت کیا جا رہا ہے، اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔